آپی پلیز، میں بھی اسلان سے محبت کرتی ہوں، پلیز اسے میرے لیے چھوڑ دو۔ آپ کو تو کوئی بھی مل جائے گا، لیکن مجھے اگر اسلان نہیں ملا تو میں مر جاؤں گی۔ پلیز آپی، آپ کہتی ہیں تو میں آپ کے پاؤں بھی پکڑ لوں گی۔ شزا دانیہ کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے اس کے پاؤں سے لپٹتے ہوئے بولتی، جو کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم شزا؟ ایسا مت کہو، تم بھی تو جانتی ہو نا کہ میں اسلان سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور میری محبت اب کی نہیں بلکہ بچپن کی ہے۔ اگر تمہیں اس سے محبت تھی ہی تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں وقت رہتی اپنے قدم روک لیتی۔ اور اسلان، وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، پھر بھی تم یہ چاہتی ہو؟ اس نے آنکھوں میں آنسوؤں کی سرخی لیے اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اس کی ماں جائی تھی۔ ٹھیک ہے، لگتا ہے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا، اس نے اپنے ہاتھ میں موجود زہر کی شیشی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اچانک اپنے لبوں سے لگائی تھی جب دانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ زہر کی شیشی لے کر جھٹکی تھی۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو شزا؟ میری آنکھوں کے سامنے میں تمہیں مرتے کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو میں تمہیں اسلان دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی اور اپنی بہن کو سینے میں بھینچ لیا، کیونکہ وہ اپنی بہن سے شدید محبت کرتی تھی۔ اگر اس کی بہن کی زندگی کی نوید اسلان ہی تھا تو وہ اسے دینے کو تیار تھی، اور پھر وہ اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے سجا کر دلہن بنائے اسٹیج کے سامنے آئی تھی، جہاں اس کا ہونے والا شوہر اس کی بہن کا ہاتھ تھامنے لگا تھا۔ عین اسی وقت ایک جھٹکا لگا اور سانس سینے میں اٹکی تھی، کیونکہ آریز نے، پکی بات ہے نا یار، تو کر لے گی اس سے اظہار محبت؟ وہ دیکھ شکل سے ہی کتنا سنجیدہ لگ رہا ہے۔ شزا کی یونیورسٹی کی دوست اسے ٹھوکا دیتے بولی تھی، جو ندیدوں کی طرح مال کے فوڈ کارٹ میں بیٹھے اس یونانی دیوتا کو دیکھ رہی تھی۔ اس میں کیا برائی ہے یارا؟ میں اپنے پیزے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا سکتی ہوں، اور پھر یہ تو صرف ایک اظہار محبت ہے۔ وہ کندھوں سے گرد جھاڑتے بولی، اف یار اف، تو نہیں سدھر سکتی۔ اگر اس لڑکے نے تیرے اس مذاق کو سیریسلی لے لیا تو، اور اگر اس نے گھر والوں کو بتا دیا تو جانتی ہے نا کتنے جوتے پڑیں گے۔ اپنی دوست کی بکواس سے تنگ آ کر وہ سامنے بیٹھے خوبرو شخص کے روبرو جا بیٹھی تھی۔ سنیے، کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ آنکھوں میں اپنی ازلی چمک لیے بولی تھی، جب سامنے بیٹھا شخص بھویں اچکا کر اسے دیکھنے لگا تھا، بغور، کیونکہ اس نے پہلے کبھی کسی بھی عام لڑکی کو یہ جرأت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ملک سجاول کے سامنے آ کر بیٹھ سکے، مگر سامنے بیٹھی لڑکی جرأت کر چکی تھی، اور اسی بات پر وہ ابھی تک حیرت زدہ تھا۔ جب اس کی بات سنتے وہ ہوش میں آیا تھا اور آنکھوں سے اسے بولنے کا اشارہ کیا، جبکہ اس کے اس مغرور انداز پر وہ داد طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ باتیں گھمانی نہیں آتی مجھے، سیدھا سیدھا کہوں گی، محبت ہو گئی آپ سے، مطلب ہو گئی ہے۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ٹھا کر کے لگنے والے انداز میں اظہار محبت کرتے بولی کہ ملک سجاول، جو بڑا مشہور مگر سخت گیر بزنس مین مشہور تھا، آنکھیں چھوٹی کیے اس کا انداز دیکھنے لگا تھا۔ ایسی جرأت تو پہلے کبھی کسی لڑکی نے اس کے ساتھ نہیں کی تھی۔ ہاں، لڑکیاں اس تک آتی تھی، اس کے دیکھنے کا انداز سراہتی تھی اور گھنٹوں اس کے سامنے کھڑی اس کو دیکھتی رہتی، مگر پاس آنے کی جرأت کبھی کسی سے نہ ہوئی تھی۔ اور یہ تو ناممکنات میں سے تھا کہ کوئی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اظہار محبت کرتی۔ یہ لڑکی تھی تو بڑی کمال کی، اس کی جرأت کو وہ داد دے کر رہ گیا تھا اور سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے اطراف میں موجود گارڈز جو چیئرز پر ہی بیٹھے تھے ایک دم حرکت میں آئے تھے اور اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ ان گارڈز کو اس کے پیچھے کھڑا ہوتے دیکھ کر اسے ایک دم اپنے آنے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ جو بھی تھا، اسے دیکھ تو لینا چاہیے تھا کہ بندہ بے شک ڈیشنگ ہے، مگر اس کی شخصیت خفیہ تو نہیں۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی تھی، مگر اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے بولی،
میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ابھی میں نے آپ سے اظہار محبت کیا، آپ کو کچھ تو کہنا چاہیے تھا۔ ہوں ہاں کچھ تو کرے تاکہ مجھے پتہ چلے آپ میرے بارے میں کیا فیل کرتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے میز پر ہاتھ رکھے اس کی جانب دلچسپی بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، مگر یہ الگ بات تھی کہ اس کا دل اندر سے ڈر رہا تھا، پرینک کرنے کے چکر میں اس کا پرینک نہ بن جاتا۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی جب وہ گلا کھنکارتے بولنے لگا، مگر اس کی آواز اتنی خوبصورت ہوگی سامنے بیٹھی شزا کو اندازہ نہ تھا۔ محترمہ، آپ واقعی جانتی ہیں اپنی بات کا مطلب؟ آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، کیا یہی سنا ہے میں نے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے آئی برو اچکا کر بولا، جس پر وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی تھی۔ جی بالکل، آپ نے درست سنا ہے، میں نے ابھی آپ سے اظہار محبت ہی کیا ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تیکھی نگاہوں سے بولی تھی، جبکہ وہ لبوں پر مچلتی ہوئی مسکراہٹ کو روکنے لگا، جبکہ اس کے سارے گارڈز حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کو مسکراتے دیکھ رہے تھے، جو پہلی بار کسی لڑکی کے کھڑی کھڑی بے عزتی کرنے کی بجائے اس کی بات سن کر مسکرا رہا تھا۔ کہیں آج سورج مغرب سے تو نہیں نکل آیا؟ اس وقت سارے گارڈز کے ذہن میں یہی سوال تھا۔ وہ جو آگے بڑھنے لگے تھے اس لڑکی کی جرت پر اسے دھکے مار کر نکالنے لگے۔ وہ ایک ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک چکا تھا اور واپس اپنی جگہ پر بھیج چکا تھا، جس پر شزا نے شکر کا سانس بھرا تھا، ورنہ تو سمجھ رہی تھی آج اس کی جان کی خلاصی ہونے والی ہے۔ اظہار محبت تو آپ نے کر لیا، اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے دلچسپی سے بولا، جبکہ اب اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جواب چاہتی ہوں، اور کیا چاہتی ہوں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے گھورتی ہوئی نگاہوں سے بولی تھی۔ جب وہ ماتھے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا، تو آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ میں آپ کو ہاں میں جواب دوں گا؟ وہ جیسے اس کی خوش فہمی پر ہنسا تھا، جبکہ وہ اسے دھندی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ کیوں بھائی، آپ مجھے اقرار کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر مجھ میں کمی کیا ہے؟ سب سے زیادہ حسین ہوں، گھوری چٹی ہوں، پیاری سی آنکھیں ہیں، بولتی بھی اچھا ہوں، اور ویل ایجوکیٹڈ بھی ہوں۔ کیا یہ ساری خوبیاں کافی نہیں ہوتی ایک اچھی بیوی میں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے گھور گھور کر بول رہی تھی، جبکہ اب تو سجاول کو اپنا کہکہا روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ایک چھت پھاڑ کہکہا لگا کر ہنس دیا، جبکہ گارڈز بے ہوش ہونے کو تھے۔ آج تک انہوں نے سجاول کو ہنستے تک نہ دیکھا، اور یہاں تو کہکہے لگا رہا تھا۔ ضرور دال میں کچھ تو کالا تھا۔ ٹھیک ہے، آئی ایکسیپٹ یور پرپوزل، اب آگے کیا؟ وہ اس کے تاثرات جانچنے کو بولا تھا۔ ارے نئی نئی گرل فرینڈ بنی ہوں میں، آپ کی خالی پیٹ ہی بھیجیں گے کیا؟ ذرا پیزا تو منگوا دیں، وہ بھی ڈبل چیز۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے بولی تھی، جب اس کی اس ادا پر سجاول کو اپنا دل پہلو سے نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا جو اس کی ایک پکار پر پیزا لینے چلے گئے تھے۔ اچھا تو اب کچھ مطلب کی باتیں ہو جائیں؟ وہ تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے اسے جانچتی نظروں سے تکتے بولی، جب وہ ہمتن گوش ہوا تھا۔ جی جی فرمائیں، میں سن رہا ہوں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے جان نثار کر دینے والی نظروں سے بولا تھا، جبکہ وہ اس کی اس طرح دیکھنے پر کچھ کشمکش کا شکار ہوئی تھی، مگر پھر اپنا سر دھنتے ہوئے دوبارہ بات کا آغاز کیا۔ کتنا کما لیتے ہیں آپ ایک مہینے کا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک گھورتے بولی، جبکہ وہ لبوں پر ہاتھ رکھتے بمشکل مسکراہٹ کا گلا گھونٹتے ہوئے بولا، منیمم 1 لاکھ۔ وہ اس کی جانب دیکھتے بولا، کیا 1 لاکھ؟ وہ ذرا سا منہ بناتے ہوئے بولی، جب وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ ہاں، ایک دن میں 1 لاکھ تک کما لیتا ہوں کم از کم۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کا پورے کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ سامنے بیٹھا شخص کتنے آرام سے اسے بتا رہا تھا کہ وہ ایک دن کا کم سے کم 1 لاکھ کماتا ہے، تو ایک مہینے کا تو 30 لاکھ کما ہی لیتا ہوگا۔
وہ انگلیوں پر گنتے ہوئے سوچنے لگی تھی، جبکہ وہ بےتابی سے اس کے اگلے سوال کا منتظر تھا۔ کہاں کھو گئی؟ اگلا سوال پوچھیے، اس کی جانب دیکھتے ہوئے شریر لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ اپنا منہ بند کر کے رہ گئی۔ اور میرے سے پہلے آپ نے کتنی لڑکیوں کا اظہار محبت کیا ہے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیا تو میں نے آپ سے بھی نہیں ہے، لیکن ایکسیپٹ آپ کے پرپوزل کو ہی کیا ہے، پہلی بار، ورنہ کسی کی جرت نہیں ہو سکی کہ میرے سامنے آ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرا ہاتھ مانگ سکے۔ وہ گردن ترچھی کرتے ہوئے تھوڑی کھرچتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ تفاخر بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ کیا ویسے ڈر نہیں لگا آپ کو مجھ سے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھ بیٹھا تھا، کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی 2 لمحے کو بھی اس سے ڈرتی ہوئی نظر نہ آ رہی تھی۔ میں کیوں ڈرنے لگی؟ آپ نے کون سا کوئی 3-4 قتل کر رکھے ہیں جو اب میرا بھی کریں گے؟ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی، جبکہ 2 پل کو اس کی ہنسی میں کھوسا گیا۔ آخر اتنی کھنکتی ہوئی اور خالص ہنسی اس نے کسی کی سنی بھی کہاں تھی؟ جو وہ ادھر بیٹھا اس لڑکی کو تاڑنے میں مصروف تھا۔ اگر اس کے ماں باپ میں سے اس کو یہاں کوئی ایسے بیٹھے دیکھ لیتا تو ضرور رشک کھا کر بے ہوش ہو جاتا، کیونکہ وہ تو لڑکیوں سے رہتا بھی 2 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ اور اگر اب ان کو پتہ چل جاتا کہ وہ اپنی بزنس میٹنگ کینسل کیے اس لڑکی کی بیکار باتیں سننے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو کم از کم وہ یقین تو بالکل بھی نہ کرتے، جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتے۔ مگر ایسا ہو چکا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ پیزا آ چکا تھا، جبکہ پیزے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی، جو سامنے بیٹھا سجاول کی آنکھوں سے مخفی نہ رہی تھی۔ وہ دلچسپی سے اس کو دیکھنے لگا تھا، جو اس کو صلہ مارے بغیر خود ہی پیزے کا پیس اٹھاتے ہوئے مزے سے کھانا شروع ہو چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا نہ جانے کتنی دیر سے اس نے پیزا نہیں کھایا، مگر اس کا ایک ایک نوالا اس کو بھی کھانے پر مجبور کرا تھا۔ یہ لڑکی ضرور کسی ایسمر ویڈیوز ہوتی ریکارڈ قائم کرتی، وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا۔ جب آدھا پیزا ختم کرنے کے بعد اسے خیال آیا تھا کہ بادل ناخواستہ سامنے بیٹھے شخص سے بھی پوچھ ہی لے، کہیں اس کو پیزے کی طلب تو نہیں، کیا آپ بھی کھائیں گے؟ اس کے چہرے پر تاثرات وہ صاف پڑھ سکتا تھا، جہاں صاف صاف لکھا تھا کہ وہ اس کو بالکل بھی دینا نہیں چاہ رہی، بس مروت کے مارے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ اپنی ہنسی دبا کر رہ گیا تھا اور بمشکل نفی میں سر ہلایا تھا، کیونکہ جس لذت کے ساتھ وہ کھا رہی تھی اب تو اس کا بھی دل کرنے لگا تھا کہ وہ بھی 1 آدھ پیس لے ہی لے، مگر اس لڑکی کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہ جانے اس کو کیوں اس کے موڈ کی اتنی فکر ہونے لگی تھی۔ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اگلا سوال پوچھتے ہوئے بولا تھا، جب وہ منہ میں ایک کے بعد ایک نوالا لیتے ہوئے بھرے منہ سے بولی، میری ایک اور بہن ہے، اور مزے کی بات اگلے سال اس کی شادی ہے، اگر رابطہ رہا تو ضرور ملواؤں گی اس سے آپ کو۔ وہ ایک کے بعد ایک نوالا منہ میں ٹھونستی ہوئی بے رغبتی سے بولی، جبکہ وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ رابطہ رہا تو اس سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب تو رابطہ ہی رابطہ ہوگا، کیونکہ اب آپ میری گرل فرینڈ بن چکی ہیں، لیگلی کیا بھول گئی ہیں؟ وہ اس کو اس بات میں واضح دھمکی دیتے ہوئے بولا، جو اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی، اور وہ اپنا پیزا کھانے میں مگن ہو چکی تھی، جبکہ وہ اس کی اس لاپرواہی کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس نے آج تک کوئی لڑکی ایسی نہیں دیکھی تھی جو اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بھی اس سے لاپرواہ ہو جائے، مگر اس لڑکی میں وہ ساری خاصیت موجود تھی جو وہ اپنے گرد موجود تمام لڑکیوں میں نہیں دیکھ پایا تھا۔ چلو اب پیزا تو میں نے کھا لیا، میں چلتی ہوں۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھنے لگی، جب اس کی کلائی سجاول نے اپنی گرفت میں کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ والی چیئر پر بٹھایا تھا کہ وہ دھڑام سے دوبارہ چیئر پر بیٹھی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی، جیسے سجاول سے اسے اس جرت کی امید نہ ہو۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے، ایک نظر اسے دیکھا اور ایک نظر اپنی کلائی کو جو اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ اس بات کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ وہ اس کی کلائی پکڑنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ ایک آئی برو اچکا کر اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے لگا تھا، جو پیزا کھانے کے بعد بالکل بدل ہی گیا۔
محترمہ اگر آپ بھول گئی ہیں تو آپ کو یاد دلا دوں کہ ابھی آپ میری گرل فرینڈ بنی ہیں، اظہار محبت کیا تھا آپ نے، اور میں نے آپ کو اقرار میں جواب دیا تھا اب تو جینا اور مرنا ساتھ ہی ہوگا، یہ طے کرنے کے لیے ہی بٹھایا ہے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے باور کرواتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی کلائی کی حدت صاف اس کو اپنے اندر منتقل ہوتے محسوس ہو رہی تھی، جس پر وہ کچھ مسا کر اپنی کلائی چھڑوانے لگی تھی، مگر سامنے بیٹھا سجاول ایسا لگ تو نہیں رہا تھا کہ اس کی کلائی چھوڑ دے گا۔ آرام سے، ارے آپ تو سیریس ہی ہو گئے، چھوڑیے میرا ہاتھ۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی تھی، مگر اس کی آہنی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوا نہ پائی۔ ارے میں مذاق کر رہی تھی، آپ تو سیریس ہی ہو گئے، مائنڈ تو نہیں کریں گے نا آپ؟ یہ سب ایک پرینک تھا اور میرا پرینک ہو چکا ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ وہ ایک دفعہ پھر اٹھنے لگی جب اس نے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے ہوئے اسے کرسی پر ڈھہ جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا، آپ نے کیا ہوگا پرینک، لیکن میرے لیے یہ پرینک نہیں تھا، میرے لیے ابھی یہ جینے کی وجہ بن چکا ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے آپ بھی یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ اب آپ صرف میری ہے، میرے علاوہ کسی کو سوچنا بھی آپ کے لیے گناہ ہے۔ اگر میں نے کسی بھی لڑکے کو آپ کے ارد گرد چلتے دیکھ لیا تو دور سے ہی اسے شوٹ کروا دوں گا، سمجھ رہی ہیں نا آپ میری بات؟ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اس کا یہ انداز دیکھنے لگی۔ ابھی تو وہ اتنے آرام سے اسے بات کر رہا تھا، لیکن یہ سرد اور پختہ لہجہ تو اس نے غلطی سے بھی نہیں سوچا تھا یہ اس شخص کا خاصا ہوگا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص ایسا ہی تھا۔ اگر وہ نرمی برت رہا تھا تو وہ صرف اس کے لیے تھی۔ دیکھیے مجھے جانے دیجیے، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ ایک دم آنکھوں میں آنسو لیے بولے، جب وہ ایک دم ہی اس کی کلائی کو چھوڑ کر رہ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہ ہوئے، تو جیسے ہی اس نے شزا کی کلائی چھوڑی وہ وہاں سے تیز گام کی طرح رفو چکر ہو گئی تھی، اور اس کی تیزی پر وہ دل سے مسکراتے رہ گیا۔ مس شزا، اب تو یہ دل آپ کی ضد باندھ کر بیٹھ گیا ہے، اب تو مجھ سے چھٹکارا آپ کو قیامت کے روز ہی ملے گا، اس سے پہلے نہیں۔ وہ دل ہی دل میں خود سے خود کلامی کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ باہر آتے ہوئے اپنا سانس بحال کر رہی تھی۔ آج تو اس نے خود کو اچھی خاصی مصیبت میں ڈال لیا تھا پرینک کے چکر میں۔ جیسے ہی وہ بڑے مزے سے گھر میں داخل ہوئی تو سارے اس کے ینگ جنریشن اسے دیکھ کر منہ بنانے لگی۔ کہاں تھی میڈم، آوارہ گردی کرنے سے فرصت مل گئی؟ اس کی کزن تہمینہ نے اس کو دیکھتے ہوئے لگا کر بات کی تھی، جب وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ یار کیا کرتے تم لوگوں کے بغیر، پیزا کھانے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ ذرا کنٹرول نہیں ہوا، ابھی پورے لارج سائز کا پیزا کھا کر آئی ہوں۔ یقین جانو تم ندیدوں کی آنکھیں ضرور یاد آئی تھی، اور خوشی بھی ہوئی تھی مجھے کہ تم لوگ میرے پاس نہیں تھے، ورنہ ٹوٹ پڑتے مجھ سے پہلے ہی۔ وہ بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کرتے ہوئے بیٹھی تھی، جبکہ سبھی اسے گھورنے لگے تھے غصے سے۔ سب باتیں چھوڑو، کوئی مزے کی بات بتاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، حویلی میں ہلچل نہیں ہوئی، اور تم بھی آج کل پیپرز میں بزی تھی اس لیے کوئی حرکت نہیں کی۔ بتاؤ کیا پلان ہے، کون سا پرینک کرنے کا ارادہ ہے، اور کس کے ساتھ؟ ہمیں پہلے ہی بتا دو بہن، ورنہ تمہارے پرینک کے ہاتھوں ہمیں بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور ایسا ہارٹ اٹیک آتا ہے کہ مرتے مرتے بچتے۔ اب بتاؤ بندوق کے نشانے پر آخر کس کو رکھنے والی ہو؟ اس کی کزن نے اس کے کان میں گھستے ہوئے پوچھا تو اس کے لبوں پر شریر مسکراہٹ چمکی تھی۔ وہ ان لوگوں کو یہ نہیں بتا پائی تھی کہ آج آخری پیپر کے دن وہ سب سے پہلے ایک پرینک ہی کھڑکا کے آئی تھی مال کے فوڈ کورٹ میں، مگر سر جھٹکتے اس کی آنکھیں چمک سے لبریز ہوئی تھی۔ اس گھر کے سب سے ہونہار سپوت پر پرینک کرنے والی ہوں۔ نہ کرو یار، اذلان بھائی پر۔ وہ سب اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے خوشمگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے، اور ڈرانا بھی چاہا تھا کہ وہ اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، آخر وہ ایسا کرنے کی حماقت کیسے کر سکتی ہے؟ ارے مجھ سے پنگا از ناٹ چنگا، وہ میری بہن کو مجھ سے چرا کر لے جانے والے ہیں، آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کو اتنی آسانی سے بخش دوں؟ ویسے بھی وہ 3 دن تک بیرون ملک جا رہے ہیں، ایسی یاد تو ہونی چاہیے نا
ان کے پاس جسے یاد کر کے بھی وہ یہاں ہمیں بھلا نہ پائے۔ تو بس طے کر لیا میں نے، کل انہی کے ساتھ پرینک کرنا ہے، اور اس پرینک میں تم سب لوگ میرے ساتھ دو گے، سمجھ گئے ہو نا؟ اور خاص کر آپ ہی پلیز ان کو پہلے ہی مت بتا دیجیے گا، کیونکہ آپ کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی۔ لیلا مجنوں کی جوڑی ہے، جب دیکھو ساتھ ہی پائے جاتے۔ وہ دانیہ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، جو اسے آنکھیں دکھا کر گھور رہی تھی۔ خبردار شزا، جو تم نے اس طرح کا کرنے کا سوچا بھی۔ 2-3 دن بعد کی فلائٹ ہے، تم انہیں پریشان کرنا چاہتی ہو۔ میں اس سب میں تمہارا بالکل ساتھ نہیں دوں گی، وہ اس کو ڈانٹتی ہوئی بولی تھی۔ جب وہ منہ بنا کر رہ گئی، سوچ لیں اذلان بھائی کے فون میں جس لڑکے کے تصویر دیکھی ہے اس کی معلومات صرف میرے پاس ہے، اور وہ میں آپ کو تبھی دوں گی جب آپ اس پرینک میں میرا ساتھ دیں گی۔ کیا بدلہ نہیں لینا آپ کو بھائی سے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جب وہ لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ کیا اس لڑکی کا پتہ چل چکا ہے تمہیں؟ وہ آنکھیں بڑے کیے تجسس سے بولی، جب وہ سر اس بات میں ہلا کر رہ گئی تھی۔ میں شزا ہوں، مجھ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ آخر بات کی تہہ تک پہنچنا میرے سرشست میں شامل ہے، وہ گردن اکڑاتے ہوئے تفاخر سے بولی تھی، جبکہ سبھی اس کی بات پر کہا لگا گئے تھے۔ تو مطلب آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گی؟ سارے کزن جوش و خروش سے اسے پوچھ بیٹھے، جب وہ بھی حامی بھر کر رہ گئی تھی۔ ہاں میں تم سب کے ساتھ ہوں، مگر مجھے کرنا کیا ہوگا؟ وہ شزا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جس کی آنکھوں میں شیطانی چمک کو ابھری تھی۔ کرنا کیا ہے اس پرینک میں؟ سب سے مین چیز آپ ہی تو ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اذلان بھائی آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ کو کچھ ہونے کا سن کر ہی ان کی جان نکلنے والی ہو جاتی ہے، بس یہی کہنا ہے۔ ہمیں ان کی جان نکالنی ہے۔ اس کی بات پر سارے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ آخر کہنا کیا چاہتی ہو تم لڑکی؟ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولے، جب وہ کندھے اچکا کر رہ گئی تھی۔ اب تم سب دیکھ ہی لینا۔ یہ کہتے وہ دانیہ کو گھسیٹ کر کمرے میں لے گئی اور اسے پٹیاں پڑھانے لگی تھی، جو بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تم کیوں اذلان کے ہاتھوں مجھے قتل کروانا چاہتی ہو؟ تم جانتی ہو نا وہ میرے بارے میں کتنی پوزیسو ہے، وہ سرخ چہرہ لیے بولی، جب اس کی گال کھینچ کے رہ گئی تھی۔ اف میری آپی، اف، محبت کو آزمانے کا یہی تو ایک طریقہ ہے، ورنہ مرد اتنی آسانی سے اپنے منہ سے اظہار محبت بار بار نہیں کرتا۔ وہ اسے احساس دلا کر رہ گئی تھی، جبکہ دانیہ لب کاٹنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر پائی، اور اس کے پرینک میں حامی بھر بیٹھی تھی۔ اذلان بھائی، آج آپ ہمیں لے کر جا رہے ہیں ڈنر پر، یہ فل اینڈ فائنل ہے۔ ہم لڑکے آج ہینگ آؤٹ کریں گے، ہارشر نے اس کا کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، جب وہ ہنس کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، تم لوگوں کے آگے میری پہلے کہاں چلتی ہے، لیکن لڑکیوں کو کیوں گھر چھوڑ کر جانا ہے؟ ان کو بھی تو ساتھ لے چلتے ہیں۔ وہ بےتابی سے لاؤنج میں پیچھے کی طرف دیکھتے بولا، جب سارے لڑکے اس کے آگے کھڑے ہو کر اس کو گھورنے لگے تھے۔ اوہ مجنوں بھائی، صبر کیجئے، ایک آدھے سال بعد انہوں نے آپ کی ہی بیوی بننا ہے، پھر ان کو جی بھر کے دیکھ لیجئے گا۔ آج ہمارا بیچلرز کا ہینگ آؤٹ ہے، پلیز بخش دیجئے ان کو، ادھر ہی رہنے دیجئے۔ سارے دانیہ کی بات کا اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ دانیہ کو ہی دیکھنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا، اس لیے سبھی لڑکیوں کو لے جانے کا کہہ رہا ہے، ورنہ تو اسے باقی لڑکیوں سے جیسے کوئی غرض ہی نہ تھی۔ دانیہ اس کے سامنے بیٹھ جاتی تو وہ کسی اور کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کہ جا کے اس کو ساتھ لے جاتے تو وہ اس کو بلایا، صرف اس کو ہی گھورتا رہتا ٹک ٹکی باندھ کے، اور وہ لوگ یہ سب نہیں چاہتے تھے۔ تبھی اس کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ ڈنر کر رہے تھے، ڈنر ختم ہونے کے مراحل پر تھا، جب ہاشر کا فون رنگ ہوا۔ اس نے فون کال اٹھائی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم شزا؟ کیا واقعی؟ کس ہاسپٹل میں؟ ہاشر پریشان آواز میں اونچا سا بولا تاکہ اذلان کو صاف سنائی دے، جس کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ فون کال بند کر کے پریشانی سے ان سب کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ کیا ہوا شزا، کیا کہہ رہی تھی؟ اذلان ایک دم پریشانی سے بولا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ دانیہ بھابھی آج اپنی دوست کی شادی پر گئی تھی، وہ واپسی پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سٹی ہاسپٹل لے کر گئے انہیں، اس کے کزن نے اس پر دھماکہ ہی تو کر دیا تھا۔
اذلان کو لگا کہ وہ اگلے پر سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ فوراً اپنی جگہ چھوڑتے اٹھا اور اندھا دھند باہر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ وہ سبھی کزنز بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ وہ اس قدر رش ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ اس کے کزنز کو اپنی موت آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بھائی ہاتھ ہولہ رکھیں، اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروانے کا ارادہ ہے؟ خود تو کوارے ہی ہیں آپ، ہمیں بھی مارنے کا ارادہ ہے، حاشر منہ بناتے ہوئے بولا، جب اذلان جھاڑ پلانے والے انداز میں اس کا منہ بند کر دیا گیا۔ بکواس بند کرو اپنی، دانیہ مصیبت میں ہے اور تم لوگوں کو مذاق سوچ رہا ہے۔ اس وقت وہ ایک دم دانت کچکچاتے ہوئے بولا تھا۔ آنکھیں شدت سے سرخ ہو رہی تھی اور وہ لوگ ہاسپٹل پہنچنے میں کامیاب ہو رہے تھے، جبکہ اس کے کزن گاڑی سے اترے تو ان کی ٹانگیں اب تک کپ کپا رہی تھی، کیونکہ گاڑی کا 3-4 بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ وہ لوگ تیزی سے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ جب حاشی نے اسے روم نمبر بتایا، وہ سب جلدی سے وہاں لپکے وہاں پہنچے تو ایک آرام دہ اسٹریچر پر دانیہ لیٹی ہوئی تھی، ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں کوئی ڈرپ لگی تھی۔ وہ تیر کی تیزی سے اس تک پہنچا۔ کیا ہوا دانی؟ کہاں سے آئی ہو تم؟ اور یہ سب کیسے ہوا تمہارے ساتھ؟ کوئی اندھا تھا جو نشہ کر کے ڈرائیونگ کر رہا تھا؟ وہ ایک ایک لفظ دانت چباتے ہوئے بولا تھا، جبکہ دانیہ اس کا یہ بکھرا انداز دیکھ کر اندر تک دکھی ہوئی تھی، اور اس نے ایک شکوہ کو نظر شزا پر ڈالی تھی، جو ہاتھ کھڑے کر کے رہ گئی تھی اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں گھورتے ہوئے۔ تمہیں کہیں لگی تو نہیں نا؟ ادھر دیکھو میری طرف، ہاتھ دکھاؤ اپنے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چہرے پر خروج کا نام و نشان ڈھونڈتے ہوئے بولا، جو اسے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملی تھی۔ آخر ہوا کیا اسے؟ وہ ایک دم شزا کی طرف پلٹا، جو آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی، کیا بتاؤں بھائی، اتنی مشکل سے بچایا آپ کی ہونے والی بیوی کو، مرتے مرتے بچی ہے۔ وہ تو ان کو کھائی میں ہی پھینک دینا چاہتا تھا، اس نے ٹسوے بہاتے ہوئے کہا، جب وہ دانت کچکچا کر رہ گیا اور غصے میں مٹھیاں بھیجی۔ جب دانیہ پر ایک نظر ڈالتے ہی اسے پھر سے تسلی دینے لگا تھا، تو واقعی ٹھیک ہونا؟ تمہیں کہیں لگی تو نہیں؟ تم جانتی ہو نا تم میری جان کے لیے کتنی عزیز ہو، پھر کیوں مجھے تنگ کرتی ہو؟ کہیں جانا ہی تھا تو میرے ساتھ چلی جاتی، آئندہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ جاتے ہوئے نہ دیکھوں۔ جان حلق میں آ گئی تھی، پتہ ہے نا کتنی محبت کرتا ہوں تم سے، بار بار کیوں میرے دل کو ستاتی ہو؟ مجھے مت آزمائش میں ڈالا کرو۔ وہ اسے ایک دم سینے میں بھینچتے ہوئے بولا تھا، جب ساری ینگ جنریشنز زور و شور سے ہوٹنگ کرتے ہوئے اندر آئی تھی، جبکہ وہ ہانکوں کی طرح ان کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا مقصد ہے اس بدتمیزی کا؟ ہاسپٹل ہے یہ، تم لوگوں کا گھر نہیں ہے، وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا، جب حاشر کا چھت پھاڑ کہا گونجا۔ ماننا پڑے گا شزا، تم نے تو اذلان بھائی کو بدھو بنا دیا۔ اس کا اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اذلان کی توپوں کا رخ شزا کی جانب ہوا۔ شزا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے ذرا صاف صاف لفظوں میں بتاؤ۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا، بھائی ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے بس ایک چھوٹا سا پرینک کیا تھا۔ وہ آنکھیں پھٹ پھٹاتے ہوئے بولی، جبکہ وہ بے یقینی سے دانیہ کو دیکھنے لگا۔ تم بھی ان سب کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ وہ بے یقین ہی تو رہ گیا تھا، جبکہ دانیہ آنکھوں میں نمی لیتی اس کو دیکھنے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اذلان اس وقت حد سے زیادہ غصہ ہو چکا ہے۔ پلیز اذلان جانے دے، میں کیا کرتی؟ اس نے مجھے بلیک میل کیا تھا، ورنہ میں اس کی باتوں میں کیوں آتی؟ مجھے پتہ ہے آپ میرے لیے کتنے پوسیسیو ہیں۔ وہ ایک دم اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک گیا اور باہر نکل گیا تھا۔ ارے یہ تو واقعی ناراض ہو گئے، شزا منہ پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے سوچنے کی اداکاری کرتے بولی، جبکہ دانیہ اب اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم نے تو کہا تھا یہ ایک چھوٹا سا پرینک ہوگا، دیکھا اذلان کتنے زیادہ سیریس ہو گئے، بات بھی نہیں کر رہے مجھ سے، ناراض ہو کر چلے گئے۔ تمہاری تو ایسی کی تیسی۔ وہ ڈرپ نوچتے ہوئے اتری اور اس کا گلا دبانے کو بڑھی تھی۔ جب وہ آگے بھاگ نکلی، ارے یار آپ ہی معاف کر دو، میں منا لوں گی، جبکہ وہ سب لوگ دوسری گاڑی میں واپس آ گئے تھے۔ 2-3 دن گزر چکے تھے، مگر اذلان کا موڈ ابھی تک درست نہ ہوا تھا۔ دانیہ جب بھی اس کے پاس آتی وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا۔ اب تو دانیہ کا حال یہ تھا کہ وہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی، جبکہ اذلان کی بے رخی اسے مرجھائے جا رہی تھی۔
اس کے جانے کا دن بھی قریب تھا۔ بھائی کچھ تو رحم کرے میری بہن پر، ان کی تو غلطی نہیں تھی، میں نے ہی اکسایا تھا انہیں اس لڑکی کا حوالہ دے کر جس کی تصویر آپ کے فون میں تھی۔ اسی لالچ میں وہ میرا ساتھ دینے پر مجبور ہو گئی۔ کچھ تو رحم کھاؤ، میری اپی بیمار بستر سے لگی پڑی ہے، یہ نہ ہو میں تایا ابو سے کہہ کر ان کے لیے کوئی اور لڑکا پسند کروا لوں۔ وہ گردن اکڑاتے ہوئے بولے جب اسے گھور کر رہ گیا تھا، ٹھیک ہے میں ایک شرط پر معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا وہ کیا؟ وہ دلچسپی سے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے بول کر جب وہ گہرا مسکرایا، آج میرے ساتھ شاپنگ مال چلو، وہیں چل کے بتاؤں گا۔ وہ اس کو باہر لے گیا تھا جبکہ دانیہ نے پریشانی سے شزا اور اذلان کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اذلان اس کو کہاں لے کر جا رہے تھے؟ وہ پریشانی سے دل میں سوچنے لگی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آگے اس کے ساتھ چل کر کیا ہونے والا تھا۔ کیا واقعی آپ یہ سب کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ؟ وہ آنکھیں پھاڑے اذلان کو دیکھنے لگی جو سر اس بات میں ہلا گیا۔ اس کے علاوہ میں اس کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور نہ ہی تمہیں، سمجھ گئی نا تم؟ وہ اس کے ماتھے پر ٹھوکا دیتے ہوئے بولا جب وہ دانت میں نہ گھسنے لگی تھی۔ چلے آپ بھی کیا یاد کریں گے کس سخی دل سے پالا پڑا ہے، کر دوں گی آپ کی مدد۔ وہ کندھوں سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے بولی، جبکہ وہ دونوں بات کے اختتام پر کھلکھلا کر ہنس دیے تھے، جبکہ یہ منظر دور سے کسی نے سلگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس کو یہ بات بالکل پسند آئی تھی۔ جیسے وہ شام واپس آئی اس کے ہاتھ میں ڈھیروں ڈھیر شاپنگ بیگز تھے۔ ارے یہ کیا ہے؟ دھانیہ اس کے قریب آتے ہوئے بولی، یہ تو مجھے اذلان بھائی نے شاپنگ کروائی ہے، دیکھو کتنی پیاری ہے نا؟ دیکھیے تو آپ ہی، اس کو ایک ایک ڈریس دکھاتے ہوئے بولی تھی جب وہ دل محسوس کرے گی کیا میرے لیے بھی کچھ لے کے دیا؟ وہ خوش فہمی میں مبتلا تھی اب تک۔ نہیں تو آپ کے لیے تو کچھ نہیں لے کے دیا، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی اور ساری شاپنگ کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ اذلان کے جانے کا دن بھی آ چکا تھا۔ وہ سب لوگ اس کو ایئرپورٹ سے سی آف کرنے گئے تھے جب وہ باری باری سب سے ملتا ہوا واپس پلٹا، اس سے ملے بغیر۔ جب وہ کرلا کر رہ گئی تھی، اذلان میری بات تو سنیں، اب آپ میرے سے ملے بغیر جائیں گے؟ ایک دفعہ بھی نہیں دیکھیں گے میری طرف؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی جب اذلان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ جانا تو مشکل ہے، جانا تو ہوگا ہی، اور تم سے ملنا اس لیے نہیں چاہتا۔ خیر چھوڑو، وہ وجہ بتائے بغیر پلٹ گیا تھا اس پر ایک آخری نگاہ ڈال کے، جبکہ وہ اپنے دل کو کچلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آخر وہ اس سے بے اعتنائی برت رہا تھا، وہ ایسا تو نہ تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اگلے روز شزا یونیورسٹی گئی تو یونیورسٹی سے واپسی پر اس نے پھر اپنی دوست کو کہا تھا، یار چلو نا، اتنی ٹھنڈ ہے، سوپ پیتے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ اس نے اپنی دوست کو اشارہ کرتے ہوئے کہا جو اسے گھور کر رہ گئی تھی، لڑکی ہو تم، پتلی سی لگتا ہے تمہیں، کچھ ہے نہیں اور سارا آ جا کر مجھ پر ہی لگ جاتا ہے۔ وہ اپنے تھوڑے تھوڑے چبی ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی جب وہ کندھے اچکا کر رہ گئی اور اسے گھسیٹ کر سوپ پلانے کے لیے لے گئی۔ وہ دونوں بیٹھی سوپ پی رہی تھی جب اس کی دوست کی ارجنٹ کال آ جانے پر وہ وہاں سے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ سوپ پی کر اٹھی اور ریسٹورنٹ سے باہر نکلی تھی، کسی نے اس کا ہاتھ دبوچتے ہوئے اسے ریسٹورنٹ کی گلی میں لے جا کر دیوار سے جا لگایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ وہ ایک دم خود کو ایک اجنبی آدمی کی آغوش میں پا کر جھٹپٹاتے ہوئے بولی تھی، مگر جیسے ہی نگاہ سامنے موجود شخص پر گئی تو وہ حیرت سے سفید پڑ گئی تھی، کیونکہ سامنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ سجاول ملک تھا۔ آپ وہ سرسراتے ہوئے جب اس کی آنکھوں میں پہچان کے رنگ ابھرے دیکھ وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرا دیا۔ کون تھا وہ لڑکا جس کے ساتھ تم پرسوں مال میں گھوم رہی تھی؟ وہ اتنے نزدیک بیٹھی تھی۔ کہا تھا نا تمہیں کہ مجھے تمہارے ارد گرد کوئی بھی نہیں چاہیے، تم میری ہو، صرف میری بن کر رہو گی، مگر تم نے تو مجھے ایک بار دوبارہ یاد کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ کیا تمہارے لیے سب مذاق تھا؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا جبکہ اس کی انگلیاں اس کے ماس میں پیوست ہونے لگی جس پر وہ کرا اٹھی تھی۔ چھوڑیے مجھے، میں نے آپ سے کہا بھی تھا
وہ سب ایک مذاق ہے، سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیوں آپ میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ چٹخ اٹھی تھی جب وہ ایک دم اس کی گردن پر لب رکھ گیا۔ اس کا کسمساتا ہوا وجود ایک دم ساکت رہ گیا۔ اس کے لب آگے گردش کرنے لگے تو وہ ایک دم سے دھکا دے کر رہ گئی تھی اور اپنی گردن پر ہاتھ ملتے ہوئے اس کا لمس ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، جو اس کی روح میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کیا کریں آپ؟ میں نے آپ کو ایسا تو نہیں سمجھا تھا۔ وہ آنکھیں بڑی کیے آنکھوں میں نمی لیے بولی، جب وہ ایک دم اس کی تھوڑی دبوچتے ہوئے بولا، ہونٹوں پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا تھا، میں بھی نہیں سمجھا تھا کہ تم ایسی ہو، مگر تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ تم صرف میری ہو۔ سجاول ملک کی یہ بات اپنے ذہن میں جتنا جلدی ہو سکے بٹھا لینا۔ تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا، اسے قبول کر لینا۔ اگر نہ کیا تو اور بھی طریقے ہیں میرے پاس۔ اٹھوانا میرے لیے مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ جب تمہارے گھر والوں کو میں یہ بتاؤں گا کہ میرے قریب آنے والی تم خود تھی، پھر تمہارا کیا حشر نشر کریں گے؟ وہ اسے وارننگ دیتے لہجے میں بولا، جبکہ اس کی وارننگ دینے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اچھا، کیا کر لیں گے آپ؟ میرے گھر والوں کو آ کر کہیں گے کہ میں نے آپ کو محبت بھرا اظہار کیا ہے تو وہ مان لیں گے؟ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹتے ہوئے طنزی انداز میں بولی، جبکہ وہ اس کی دیدہ دلیری پر مسکرا کر رہ گیا۔ یہ لڑکی سے حیران کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتی تھی۔ ہاں بالکل یہی سمجھتا ہوں۔ اگلے ہی پل اس نے ویڈیو نکال کر لگائی جہاں وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ پیزا کھا رہی تھی، جبکہ اب کی بار حیران ہونے کی باری شزا کی تھی۔ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی وہ ویڈیو؟ اس کے ہاتھ سے دبوچتے بولی۔ وہ کہا لگا کے رہ گیا، یہ مت پوچھو جانم کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ ویسے اس بات پر دھیان دو کہ تمہیں صرف حامی بھرنی ہے، سمجھ گئی نا میری بات؟ غور سے باور کرواتے ہوئے گال پر لب رکھ کر وہاں سے غائب ہو چکا تھا، جبکہ وہ پیچھے سے پریشانی سے اپنے لب کو چلنے لگی۔ یہ پرینک اسے اچھا خاصا مہنگا پڑ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انکار کی صورت میں یہ لڑکا اس کو اس طرح بلیک میل کرے گا۔ اگر اسے پہلے پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس پنگے میں ہاتھ نہ ڈالتی، اور دانیہ کے سامنے تو وہ کوئی پرپوزل ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آخر جاتی تو کہاں جاتی؟ جیسے وہ گھر آئی تو اسے اذلان کی بتائی ہوئی باتیں یاد آئی، اسی لیے وہ دانیہ کو دیکھتے اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے اذلان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دانیہ نے مشکوک انداز میں اسے اذلان کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ بھلا اس کا اذلان کے کمرے میں کیا کام تھا؟ وہ بھی اس کی غیر موجودگی میں، وہ بھی اس کے پیچھے ہی گئی، جبکہ جیسے ہی دانیہ وہاں گئی تو دروازے سے اندر دیکھتے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شزا اذلان کی شرٹس کی خوشبو سونگھ رہی تھی اور اس کی ایک ایک شرٹ کو پیار سے کبڑ میں ہینگ کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی روح فنا ہوئی، جبکہ جان لبوں پر آئی تھی۔ آخر اس کی بہن ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہی تھی جیسے اذلان اس کا محبوب ہو؟ وہ لب کچلتے ہوئے آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے سوچتی رہ گئی تھی، جب کھڑکے کی آواز پر شزا جان بنتے ہوئے پلٹی۔ آپ ہی؟ وہ فوراً سے الماری بند کرتے ہوئے بولی، جب وہ اپنا دل کڑا کرتے ہوئے اندر آئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اذلان کے کمرے میں۔ شزا تم جانتی ہو نا کہ اذلان کو پسند نہیں کوئی اس کی چیزوں کو ہاتھ لگائے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سینے پر ہاتھ لپیٹتے اسے باور کراتے لہجے میں بولی تھی، جب وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ کیا کروں؟ مجھے اذلان کی یاد آ رہی تھی اس لیے آ گئی، اور ویسے بھی انہوں نے مجھے جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں ان کے کمرے میں جانا چاہوں تو جا سکتی ہوں۔ وہ کندھے اچکاتے بولی، جبکہ اس کی بات پر اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ اس کی سوئی تو اذلان پر اٹک چکی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ اذلان؟ اذلان بھائی کہو۔ کیا بھائی لگانا بھول گئی ہو تم؟ وہ ایک دم کرخت لہجے میں بولی، جب شزا دانتوں تلے زبان دبا کر رہ گئی۔ ارے آپ بھی تو اذلان کہتی ہے نا، اگر میں نے کہہ دیا تو ایسی کیا بڑی بات ہے؟ وہ یہ کہتے شان سے بال جھٹکتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ اپنی بہن کا بدلا ہوا رویہ دیکھنے لگی جو اس کے دل کو خاصی چوٹ پہنچا رہا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے اذلان کے کمرے سے نکل گئی۔
ایک شکوہ کو نظر اس کی لارج سائز تصویر پر ڈالتے ہوئے، اور پھر ایسا روز ہونے لگا تھا۔ رات رات تک شزا کسی سے فون پر بات کرتی تھی اور وہ جلتے کڑتے ہوئے بس یہی سوچ رہی ہوتی کہ آخر کون ہے وہ شخص جس سے شزا بات کرتی رہتی ہے۔ اور یہ معاملہ بھی 2-3 ماہ بعد جا کر سلجھ گیا تھا، جب اس نے خود بے یقینی سے شزا کو چھت پر کسی کو ویڈیو کال کرتے دیکھا۔ ہاں، یہ کوئی مردانہ آواز تھی، اور نزدیک گئی تو جیسی اس کو آواز کو پہچانا، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اذلان ہی تھا، جسے ویڈیو کال کر رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ اس کو تو نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی اذلان کی شکل دیکھے ہوئے۔ وہ جب بھی اس کو کال کرتی وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا تھا، تو جا کے اس سے بات کرنا اور اس سے ویڈیو کال کرنا، اور یہاں کہ اس کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ شزا سے بات کر رہا تھا۔ جب بھی وہ اسے کال کرتی تو اس کا آگے سے یہی میسج موصول ہوتا کہ وہ بزی تھا یا اس کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ لیکن کیا اس کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ اس کی چھوٹی بہن سے رات کے 1-2 بجے بات کرتا؟ وہ اپنے خون ہوتے دل سے سوچ کر رہ گئی، اتنا بڑا دھوکہ! کم از کم میرے دل کا ہی کچھ خیال کر لیتے اذلان، میرے دل کو پیروں تلے روندنے سے پہلے مجھے سنبھلنے کا موقع تو دیتے۔ مگر ایسا منہ منکے بل گرایا کہ آپ نے، میں شاید کبھی محبت لفظ پر اعتبار نہیں کر سکوں گی۔ وہ مٹھیاں بیچتے ہوئے پیچھے پلٹ گئی۔ اذلان کے آنے کے دن نزدیک آتے جا رہے تھے، جبکہ وہ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی بے شک اذلان جتنا بھی اس سے بے مروتی برت لے، مگر جب وہ اس کے سامنے آئے گا تو اس سے زیادہ ناراض نہیں رہ پائے گا، بلکہ اسے سینے سے لگا لے گا۔ مگر یہ خوش فہمی اس کی تب ہوا ہوئی جب اس نے اسے سب سے ملتے دیکھا، مگر صرف دانیہ کو ہیلو ہائی کرتے وہ صوفے پر شزا کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ وہ اس کی بنائی گئی چائے انجوائے کرنے لگا، جبکہ یہ منظر دیکھ کر وہ لبوں کو دانتوں سے بے رحمی سے کچلتے ہوئے اندر جا چکی تھی کہ کوئی اس کے آنسو بہتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ جبکہ اذلان اور شزا کی آنکھوں میں باہمی خیز تبادلے ہوئے تھے، اور ان کے ماں باپ بھی انہیں گھورنے لگے تھے۔ اب یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے، تم لوگوں کے کان کھینچنے والے، میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی۔ دانیہ کی ماں ایک دم میدان میں اتری جب شزا انہیں لپٹ کر مجبور کر گئی۔ کچھ نہ کرنے پر امی، کیا ہم آپ کی سوتیلی اولاد ہیں؟ کیا آپ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی؟ ہاں چچی، شزا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اس نے میرا کیا حال کیا تھا؟ سانس ہلا کر رکھتی تھی میری۔ اگر اب میں اس کے ساتھ تھوڑا سا مذاق کر رہا ہوں تو اس میں کیا برا ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ کچھ کہہ بھی نہ پائی وہ۔ آخر وہ ان کا داماد تھا، اس سے کہتی بھی تو کیا کہتی۔ شادی کے دن آہستہ آہستہ نزدیک آ رہے تھے، اور یہ چیز اس کی جان سولی پر لٹکاتی جا رہی تھی، اور قیامت اس پر تب برپا ہوئی جب اس کی اپنی مہندی والے دن شزا کو اس لباس میں دیکھا۔ ہاں، وہ جوڑا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی شادی کا جوڑا تھا جو وہ کل پہننے والی تھی۔ مگر یہ کیا؟ وہ تو اس نے زیب تن کر رکھا تھا۔ شزا، یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اس بات کا مطلب پتہ ہے نا؟ وہ اندر آتے ہوئے کرخت لہجے میں بولی تھی، جسم میں جیسے انگارے بھر گئے تھے۔ یہ خیال ہی سہانے روح تھا کہ شزا اب ڈھکی چھپی محبت چھوڑ کر منظر عام پر آ گئی ہے، اور اس کی ہٹ درمی اتنی بڑھ گئی کہ وہ اپنی ہی بہن کے سہاگ کا جوڑا پہن کر دیکھ رہی ہے۔ آپ ہی، اس میں میں نے کیا غلط کر دیا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے بولی جب وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم میری محبت کو چھیننا چاہتی ہو، یہ جانتے بوجھتے کہ میں اذلان سے کتنی محبت کرتی ہوں، ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، تم پھر بھی اس کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہو۔ وہ بے یقینی سے پھڑ پھڑاتے ہوئے لبوں سے بولی جب شزا اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آپ بھی، میں کیا کروں؟ میں نے اپنے دل کو بہت سمجھایا، بہت روکا کہ اذلان میرے لیے نہیں بنے، لیکن میں کیا کروں؟ اس باغی دل کا جو ہمک ہمک کر اس کی جانب جاتا ہے، ان کی مسکراہٹ کو دیکھنا چاہتا ہے، گھنٹوں کی آواز سننا چاہتا ہے، یہ سب میرے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ مجھے لگتا ہے میں آپ سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتی ہوں، اس لیے پلیز آج میں آپ کے آگے اپنی جھولی پھیلاتی ہوں، پلیز اذلان کو مجھے دے دیجیے، میں صرف اور صرف ان کی بن کے رہوں گی،
ان کو اتنی محبت دوں گی کہ وہ آپ کو بالکل بھول جائیں گے۔ وہ اس کے آگے بیٹھتے ہوئے اپنی جھولی پھیلاتے ہوئے بولی، جبکہ وہ پھٹتے دل سے اپنی بہن کو اپنے قدموں میں بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کیا اس سے وقت زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کا دل کر رہا تھا یا تو خود کو مار لے یا سامنے بیٹھی اپنی بہن کو۔ ہاں، مگر اس میں اتنا جگرا نہیں تھا کہ اپنی ماں جائی کی جان لے سکتی۔ تم جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا میری محبت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ کیا تم نے کبھی بھی مجھے عزت دی، اس نظر سے دیکھا؟ اگر دیکھا ہے تو پلیز میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ تم چاہے جو کچھ مانگ لو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر اذلان نہیں۔ وہ تو میرا رہنے دو، وہ تو میری آتی جاتی سانس کی ضمانت ہے۔ اگر وہ بھی مجھ سے چھن گیا تو میرے پاس جینے کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، جب شزا نے اٹھتے ہوئے بے ساختہ اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ آپ بھی پلیز، میں بھی اذلان سے محبت کرتی ہوں، پلیز اسے میرے لیے چھوڑ دو۔ آپ کو تو کوئی بھی مل جائے گا، لیکن مجھے اگر اذلان نہیں ملا تو میں مر جاؤں گی۔ پلیز آپ کہتی تو میں آپ کے پاؤں بھی پکڑ لوں گی۔ شزا دانیہ کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے اس کے پاؤں سے لپٹتے ہوئے بولی، جو کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی، یہ کیا کر رہی ہو تم شزا؟ ایسا مت کہو۔ تم بھی تو جانتی ہو نا کہ میں اذلان سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور میری محبت اب کی نہیں بلکہ بچپن کی ہے۔ اگر تمہیں اس سے محبت تھی ہی تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں وقت رہتے اپنے قدم روک لیتی۔ اور اذلان، وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، پھر بھی تم یہ چاہتی ہو؟ اس نے نم آنکھوں میں آنسوؤں کی سرخی لیے اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اس کی ماں جائی تھی۔ ٹھیک ہے، لگتا ہے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود زہر کی شیشی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اچانک اپنے لبوں سے لگائی۔ جب دانیہ نے کانپتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے وہ زہر کی شیشی لے کر جھٹکی۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو شزا؟ میری آنکھوں کے سامنے میں تمہیں مرتے کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو میں تمہیں اذلان دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی اور اپنی بہن کو سینے میں بھینچ لیا، کیونکہ وہ اپنی بہن سے شدید محبت کرتی تھی۔ اگر اس کی بہن کی زندگی کی نوید اذلان ہی تھا تو وہ اسے دینے کے لیے تیار تھی، لیکن اذلان، کیا وہ مان جائے گا؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا؟ وہ ایک دم سے اسے یاد دلاتے ہوئے بولی، جو وہ تیزی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں نے اذلان سے بات کر لی ہے، وہ مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ وہ تیزی سے بولی، جبکہ اس کی یہ بات قہر بن کر اس کے دل پر لگی۔ وہ خود کو کتنے ٹکڑوں میں بٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی، وہ اس وقت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بے جان قدموں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں بند ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کل اس کو اپنے ہاتھوں سے اپنی میت کو سجانا تھا۔ اس نے اذلان سے بات کرنے کی کوشش نہ کی تھی، اس سے یہ پوچھنے کی زحمت نہ کی کہ آخر اس نے اس کو اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا۔ اگر دو لوگ خوش تھے تو اس کو اور کیا چاہیے تھا؟ اگر اس گھر سے دو لوگوں کی خوشیاں اور ایک جنازہ اٹھتا تو اس میں کوئی گھاٹا بھی نہ تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو تیار کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برس رہے تھے، جبکہ شزا کی گہری نگاہیں اس کے ایک ایک رنگ پر تھی۔ وہ بڑی مشکل سے ضبط کر رہی تھی۔ جب وہ اپنے تیار ہوتے وہ پارلر والی کو اشارہ کر گئی، اب آپ ان کا میک اپ کریے۔ لیکن میں کیوں؟ مجھے تیار نہیں ہونا، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے بولی۔ جب وہ آنکھوں سے گھورتی رہ گئی، آپ جانتی ہے نا کہ شادی ہے میری، دلہن کو کوئی انکار نہیں کرتا، وہ اس کے ہاتھ تھپکتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس زہر کو اپنے کانوں میں انڈیلتا ہوا محسوس کر رہی تھی اور لب بھینچے آنکھیں موند گئی۔ کچھ ہی دیر میں پارلر والی نے اسے خوبصورت سا تیار کر دیا۔ اس کا جوڑا سفید تھا، لیکن دونوں ہی برائڈل ڈریس تھے۔ شزا نے سرخ رنگ کا برائڈل ڈریس پہن رکھا تھا، جبکہ دانیہ نے سفید رنگ کا برائڈل ڈریس پہن رکھا تھا۔ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہوئے دنگ رہ گئی تھی۔ تم نے مجھے اس طرح سجایا، شادی تو آج تمہاری ہے۔
وہ اس کی جانب پلٹتے ہوئے زخمی لہجے میں بولی، جبکہ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر رہ گئی تھی۔ آپ نے ایک خوشی مجھے دی ہے اور ایک خوشی اب میں آپ کو دوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے باہر لے جاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتے خود کو پلسرات پر چلنے کے لیے تیار کری تھی۔ سامنے نگاہ گئی تو اذلان شہزادوں کی آن بان جیسے سجا کھڑا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا یہیں سے واپس دوڑ جائے، مگر وہ ایسے نہیں جا سکتی تھی۔ جیسے ہی وہ سٹیج پر ان کے قریب آئے تھے، اس کی دھڑکنیں تیزی سے دھڑکنے لگی۔ دل جیسے سینے سے پٹک پٹک کر باہر آ جانے کو مچل رہا تھا۔ اذلان نے جیسے ہی بے ساختہ ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ اپنے آنسوؤں کو اس کے ہاتھ پر گرنے سے روک نہ پائی تھی، جبکہ اذلان یہ دیکھ کر مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا، مگر اس کا ہاتھ ہنوز کھلا تھا۔ اس نے اچنبھے سے شزا کی جانب دیکھا جو اس کے ہاتھ پر ہاتھ ہی نہیں رکھ رہی تھی، بلکہ اس کے ساتھ بت بن کر کھڑی تھی۔ اس نے اسے اشارہ کیا کہ آگے ہاتھ رکھے، مگر وہ اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے چڑ ہوئی اور وہ قدم واپس لینے لگی تھی، جب شزا نے اسے زبردستی ہاتھوں سے تھام کر اس کا ہاتھ اذلان کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ جب اذلان نے جھٹکے سے کھینچتے ہوئے اپنے روبرو کیا کہ وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی تھی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو مائی مسز اذلان ٹو بی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے شریر لہجے میں بولا، جبکہ وہ بے یقین ہی تو رہ گئی تھی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے شزا کو دیکھا جو کہا لگا رہی تھی، پرینک ہو گیا ابھی آپ کے ساتھ، جیسے آپ نے اذلان بھائی کے ساتھ پرینک کیا تھا، اسی طرح اذلان بھائی نے بھی آپ کے ساتھ پرینک کیا تھا۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی تھی۔ لیکن باقی سب؟ وہ حیرانی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، ہم سب بھی ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اس کی ماں اس کو حیرت سے دوچار کرتے ہوئے بولی، جبکہ وہ منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں نے میرے کتنے آنسو بہائے ہیں؟ وہ وہی رونے بیٹھ چکی تھی جب سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ معاف کر دو لڑکی، جو کہو گی وہ کرنے کو تیار ہیں ہم۔ تم کہو گی تو ساری عمر تمہاری جورو کا غلام بن کر رہوں گا۔ وہ کان پکڑتے ہوئے اس کے سامنے اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ یہ رونے اور ہنسنے کا امتزاج کتنا خوبصورت تھا۔ کوئی اذلان سے پوچھتا، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تم اتنی تیار کس خوشی میں ہوئی ہو؟ صرف اس ایک پرینک کے لیے؟ وہ شزا کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی جانب اشارہ کرتے بولی، جب وہ کھلکھلاتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ کس نے کہا آج میری شادی نہیں ہے؟ میری بھی شادی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ شہزادیوں کی طرح آگے کیا جب اذلان کے پیچھے سے نکلتا ہوا سجاول ملک اپنا ہاتھ آگے بڑھا گیا اور اس سے اپنی آغوش میں بھرا تھا۔ یہ ہے میرا دلہا، وہ دانیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، جو منہ کھولے اس کا یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کب ہوا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت سے آنکھیں پھاڑے بولی، جو وہ دانت نکوستے بولی، سرپرائز۔ یہ سنتے ہی وہ اس کا کان کھینچ کر رہ گئی تھی۔ یار یہاں پہ کچھ تو خیال کرو، آج شادی ہے میری، میرا دلہا کیا سوچے گا؟ وہ سجاول کو ٹھوکا دیتے ہوئے بولی، جس نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر بے باکیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں جوڑوں کا نکاح اپنے اختتام کو پہنچا اور ان دونوں دلہنوں کو اپنے مقام پر پہنچا دیا گیا تھا۔ اوئے تمہیں ہاں کر کے میں نے احسان کر دیا، زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی بھر بھی میرے نخرے اٹھاؤ گے تو کم نہیں ہوگا، سمجھ گئے نا؟ جھیل ہے نا مجھے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتی اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، جب سجاول نے دل پر ہاتھ رکھ کر سر خم کیا تھا، پوری زندگی یہ نخرے اٹھانے کے لیے تیار ہوں، تمہارے نخرے سر آنکھوں پر۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا، جب اس سے کوہنی رسید کر کے رہ گئی تھی، شرم کرو، گاڑی میں ہیں ہم، گھر نہیں چلنا کیا؟ ادھر ہی سہاگ رات منانے کا ارادہ ہے؟ وہ اسے ٹھوکا دیتے ہوئے بولی تھی جب وہ دونوں اپنے حسین سفر پر گامزن ہوئے تھے۔ دوسری طرف جب اذلان کمرے میں آیا تو دانی ناراض ہو کر بیٹھی تھی۔ ارے میری جان، جانتا ہوں بہت دل دکھایا میرا، لیکن یہ سب تو کچھ بھی نہیں اس کے آگے جو تم نے اس رات میری جان لیتے ہوئے کی تھی۔
جانتی ہو کتنا ڈر گیا تھا، مجھے لگا اگلے پل میں بھی اپنی سانسیں گنوا دوں گا۔ اگر میں سچ میں مر جاتا تو؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر شکوہ کرتے بولا، جب اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ مری تو میں تھی۔ ہر اس ایک پل میں جب میں نے یہ تصور کیا کہ شزا اور آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے، یقین جانے ایسا لگتا تھا کہ کوئی خاردار کے اوپر سے گھسیٹ رہا ہے مجھے۔ آپ سے دوری میرے لیے سہانے روح ہے۔ اذلان کبھی مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولی تھی، جب اس کے لبوں پر لب رکھتے ہوئے ایک خوبصورت سی ڈائمنڈ کی نوز رنگ اس کے ناک میں پہنا گیا تھا، جسے اس نے چمکتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لڑکی تم پر تو 7 خون معاف ہے، میرے تم جیسا چاہو میرے ساتھ ویسا سلوک کر سکتی ہو، مگر مجھے کبھی اپنے ساتھ سے محروم نہ کرنا۔ وہ اسی لیے بیڈ پر لیٹا اور اس پر اپنی شدت نچھاور کرنے لگا تھا، اور اسے یہ احساس دلانے لگا تھا کہ اس کی زندگی میں اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔